ابھی ہم مفتی فیصل جاپان والا جو ہے ان کے ساتھ موجود ہیں ماڈل ٹاؤن پارک میں. تو ابھی یہ ہمیں کمپلیٹ وپاسنا کے متعلق اور اپنے متعلق کچھ بتائیں گے. جی فیصل بھائی بتائیں گے آپ پلیز. جی میرا نام جیسے بھائی نے بتایا مفتی فیصل جاپان والا ہے، اور میں کراچی میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، ریسرچ سے میرا تعلق ہے. تو اپنے شیراز بھائی سے جو دوستی ہے وہ وپاشنا کے حوالے سے ہے. ان کے اندر بڑی دلچسپی ہے، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں. تو وپاشنا جو ہے وہ اصل میں ایک میڈیٹیشن کا نام ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہے، یعنی آپ کا تزکیہ نفس کرتی ہے. اور اس کا پورا پروسیس ہے. اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 کام نہیں کرنے بالکل، یعنی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جو ہے انلیگل سیکس نہیں کرنا، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے کسی جاندار کو تکلیف نہیں دینی، اور آپ نے کوئی ڈرگس وغیرہ یا نشہ آور چیز نہیں لینی. یہ 5 کام آپ کر سکیں گے تو آپ پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں گے. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ سانس کو آبزرو کرنا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے. 4 دن تک آپ کو یہ کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دماغ میں جو منفی واقعات تازے تازے ہوتے ہیں، تازہ تازہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل اوپری سطح پہ جو ہوتے ہیں، سرفیس پہ نا، وہ تھوڑے سے چھٹ جاتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا فوکس ہو سکیں. 4 دن تک آپ کو یہ کروایا جاتا ہے، اور پھر چوتھے دن جو ہے نا آپ کو وپاشنا میڈیٹیشن کے اندر داخل کرایا جاتا ہے. وپاشنا میڈیٹیشن کی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ اپنی باڈی کو اسکین کرتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، ایک ایک جگہ کو، ایک ایک انگلی کو، ایک ایک پارٹ کو باڈی کے، اور کوئی جگہ آپ نہیں چھوڑتے. تو پھر جو ہے وہ آپ کو باڈی کے اندر سینسیشن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس سینسیشن پہ آپ کو کام کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سائلنٹلی آبزرو کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈیزالو ہونا، ختم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ جو سینسیشن ہوتی ہیں ہماری باڈی میں، وہ در حقیقت ڈیفائلمنٹس ہیں، یعنی نیگیٹو فائلز ہیں. ہماری نفرت ہے، ہماری چغلیاں ہیں، ہمارا بغض ہے، ہمارا کینہ ہے، ہمارا حسد ہے، ہمارا لالچ ہے، ہماری برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، اور ہمارے برے واقعات ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیے ہیں یا کسی نے ہمارے ساتھ کیے ہیں اور ہم نے اس کا اثر لیا ہے. آہستہ آہستہ آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کے عمل کی جو منزل ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو 10 دن تک یہی کام کراتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھاتے ہیں اور رات 9 بجے تک یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی ہوتا ہے. صبح ناشتہ ہوتا ہے 6:30 بجے، پھر 11 بجے لنچ ہوتا ہے. اس کے بعد سے آپ کچھ کھا نہیں سکتے، پی سکتے ہیں اگلے دن صبح 6:30 بجے تک. تو پھر وہاں پہ سبزیوں پہ رکھتے ہیں آپ کو، اور پھیکے سالن ہوتے ہیں، پھیکی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے یہ کیا ہے کہ آپ بہت جلدی جو ہے نا اس پروسیس کو سیکھ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر آپ اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو 10 دن کا اگلے سال کر لیں. پھر آپ جب 3 کورس کر لیتے ہیں 10 دن کے، تو پھر آپ کو ایک کورس کرنا پڑتا ہے ستی پتانا. ستی پتانا کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ستی پتانا یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں نا، تو ان خیالات پہ کڑی نگرانی کیسے رکھنی ہے اور ان کے بارے میں اویئر کیسے رہنا ہے. تو یہ ہے نا کہ جی آپ نے سوچنا شروع کیا، اور آپ سوچتے سوچتے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے مین روڈ پہ چلے گئے، اور مین روڈ سے پھر شاہراہ پہ چلے گئے، اور شاہراہ سے ہائی وے پہ چلے گئے. تو اس میں آپ کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے، 9 دن کا کورس ہوتا ہے، کہ بالکل شروع میں ہی جو ہے نا آپ کے جو کانٹینٹ آ رہے ہیں نا، آپ نے اس کے بارے میں اویئر رکھنا ہے اور اس کو روک دیں. تو پھر 20 دن کا بھی کورس ہے لگاتار، پھر 30 دن کا بھی ہے، پھر 45 دن کا بھی ہے، پھر 60 دن کا بھی ہے. تو ابھی میں نے 6 کورسز کیے ہیں، 10 دن کے، اور ایک 9 دن کا کیا، اور ایک کورس میں اسسٹنٹ ٹیچر بھی رہا ہوں. اب 20 دن کے کورس کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. یہ بہت سمپل سی ٹیکنیک ہے، کوئی اس میں کوئی مذہب انوالو نہیں ہے، کوئی بھگوان، کوئی کسی کا خدا وہ انوالو نہیں ہے. ایک سائنٹیفکلی اس کو بتاتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ہر وقت چینجز آ رہے ہیں. میری باڈی جو 1 منٹ پہلے تھی، اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. کیمیکل چینجنگ بھی آ گئے ہیں، سیل بھی نئے آ گئے ہیں، پرانے سیل ایک چلے گئے ہیں، ریپروڈیوس ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے. تو ایک مستقل عمل جو ہے نا وہ جاری ہے. اور یہ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اپنے جو ہے نا. تو یہ عمل آپ باڈی کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کو کلیئرلی دیکھتے بھی ہیں. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو وپاشنا آپ بتا رہے ہیں، یہ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے؟
یہ وپاشنا جو ہے وہ پالی لینگویج کا لفظ ہے. پالی ہندوستان کی ایک لینگویج ہے اور اس کا مطلب ہے کہ صاف طور پہ کسی چیز کو دیکھنا. اچھا، اور یہ اسٹارٹ اپ کہاں سے ہوا تھا؟ انیشیل شروع کہاں سے ہوا سب سے پہلے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو سدھارتھ گوتم بدھا ہیں ان کی تعلیمات ہیں 2800 سال پہلے کی نا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ڈسکور کی تھی کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے غموں سے کس طرح نجات پا سکتا ہے, اپنی برائیوں سے کس طرح, اپنی غلطیوں سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہے. جی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے پیاز ہوتی ہے نا, پیاز کا آپ باہر کا چھلکا بڑا گندا ہوتا ہے, آپ وہ اتارتے ہیں تو اندر سے صاف نکلتی ہے, پھر اور اتارتے ہیں پھر صاف نکلتی ہے. تو جتنی آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے چھلکی اترتے چلے جاتے ہیں اور آپ اندر سے پیور, اور آپ کے اندر جو انسانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے, تعصب ہوتے ہیں, مذاہب کے خلاف ہوتے ہیں, ایون جانوروں کے خلاف نفرت ہوتی ہیں, وہ سب نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ پیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی چیز کا بھی خوف ہمارے اندر نہیں ہوتا, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, سب سے محبت کرتے ہیں, ایون چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی جانور ہو. ہمارے اندر کلچر نے یا ہماری ایجوکیشن نے کسی کا خوف, کسی کی نیگیٹیوٹی, کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ برائی غیبت نہیں ڈالی ہوتی ہے, تو ہم پیور ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف جو ہے نا وہ جانے کا ایک پروسیس ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی کے مطابق جس معاشرے میں ہم پنپ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, اور جو ہماری سوسائٹی کی کانسٹرینس ہوتی ہیں, ان کے مطابق یہ کس عمر میں شروع ہو جانا چاہیے, یا کس عمر میں یہ اسٹارٹ کر لینا چاہیے؟ 10 days کا جو کورسز ہیں, کس عمر میں یہ؟ دیکھیں, وہاں 10 سال کے بچوں کو, 8 سال کے بچوں کو 3 دن کا تو کورس کراتے ہیں. اور وہاں جیسے تھائی لینڈ ہے, نیپال ہے, تو وہاں اس اسکولوں میں یہ ٹیکنیک ان کو سکھاتے ہیں. اور اس ٹیکنیک کو ان کا پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ بیلنس رہے, یعنی آپ چھوٹی موٹی باتوں پہ غصے میں نہ آئیں, اور آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا دماغ ہے وہ کریونگ اور اورجن کا شکار نہ ہو, انتہائی محبت اور انتہائی نفرت کا شکار نہ ہو. تو ہماری جو باڈی ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا اس کو دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہم جب غصہ ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, ایک شاک نکلتا ہے, الیکٹرسٹی ہماری پاور ہے, انرجی ہے, وہ کنزیوم ہو جاتی ہے, بلکہ ڈرین ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے اس کو روکنا ہے. آپ کا مائنڈ بیلنس رہے گا تو آپ سب چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے, اور آپ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے, تو آپ اس چینج کو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی باڈی کے اندر جو چینج آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کی جو آؤٹر ورلڈ ہے, بیرونی دنیا کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے, اس کو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ کا, یعنی نہ آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے, نہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے. مختلف مسائل سے, مختلف چیزوں سے, مختلف حالات سے, مختلف شکلوں سے, مختلف صورتوں سے ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی یا ہو جاتی ہے, وہ ہونا کم ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جاننا شروع کر دیتے ہیں. ویسے یعنی ہم موسٹلی اپنی آنکھوں سے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, اپنی زبان سے دوسروں کے کانوں میں بات ڈال رہے ہیں, اور اپنے آپ سے باتیں بہت کم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں, بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کر کے, اور اسی کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں, اسی کو دکھانے کے لیے اپنے گھر کو سیٹ اپ کرتے ہیں, اسی کو دکھانے کے لیے گاڑی چینج کرتے ہیں, اسی دوسروں پہ ہم کام کر رہے تھے, اپنے آپ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, پوری زندگی ویسے گزر رہی تھی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, اور لوگوں کا مال بھی لیتے ہیں ناجائز طریقے سے, اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں. بہت ساری اخلاقی برائیاں ہماری اس حرص اور ہوس کی وجہ سے آتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم باہر کی دنیا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی دنیا کو نہیں دیکھا ہوتا ہے. کہ اندر کی دنیا کو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو تبدیل کر دیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا, آپ کہتے ہیں بچے صحیح ہو جائیں, آپ کہتے ہیں یار پڑوسی صحیح ہو جائے, یا میرے ارد گرد کے لوگ صحیح ہو جائیں. تو آپ کا جو پورا سوچ کا زاویہ ہے نا, وہ جہاں دوسرے لوگوں کی طرف ہوتا ہے, وہ بالکل چینج ہو کے آپ کی طرف آ جاتا ہے کہ نہیں, اگر تم صحیح ہو گئے نا تو سب صحیح ہے. تو یہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے جس کو سیلف ریئلائزیشن کہتے ہیں. یعنی ایک یہ حقیقی دنیا ہے, اور ایک بہت گہری دنیا ہے, اور بہت اچھی دنیا ہے. اگر اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں تو مولانا روم نے جو فرمایا تھا کہ وین آئی واز کلیور آئی وانٹ ٹو چینج دی ورلڈ, ناؤ آئی ایم وائز اینڈ آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. تو اس کا مطلب مائی سیلف پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور دنیا بعد میں سوچیں گے کیا ہوتا ہے. انڈیویجول کو ایسا کرنا چاہیے.
آپ جب اچھے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد کے لوگ خود بخود اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ غلط ہوں بھی, وہ آپ کے ساتھ برائی کریں بھی, تو آپ کے اوپر ان کی برائی کا زیادہ اثر یا نقصان پہنچتا نہیں ہے. آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں, فیلنگ چینج ہو جاتی ہے. جو اگریسو فیلنگ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اندر سے, جو اگینسٹ اس کے چل رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے جو حالات ہیں جہاں بہت ساری اور اچھی چیزیں نہیں ہو سکتی, وہاں یہ بھی ہے کہ نہیں ہو سکتے. ایک تو پاکستان میں ہمارے یہاں کوئی شخص نہیں ہے کہ جو ٹیچنگ کی جو اس کے لیے کیپیبل ہو, اس کی جو ہے نا وہ اس کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تو باہر سے ہمیں ٹیچر بلانا پڑے گا, تو باہر سے ٹیچر کے لیے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بھئی کسی ایک جگہ پہ 10 دن کے لیے لوگ رہ سکیں, وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو, کمرے ہوں ان کے لیے 10 دن کے لیے, الگ کمرے ہوں, الگ واش روم ہوں, سارے شیڈیول کو فالو کر سکیں, ان کے پاس موبائل نہ ہو. تو امید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی خواہش ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے, یہ ممکن ہے کہ شروع ہو جائے. اور اس کے دوران ایک دوسرے سے گفتگو بھی بالکل کلوز ہوتی ہے کہ بالکل آپ نے کیونکہ آپ اندر کی دنیا میں جب اتر رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ باہر کی دنیا سے رابطہ رکھیں گے تو وہ اترنا رک جائے گا. صحیح, وہ اترنا رک جائے گا. رک جائے گا. تو آپ نہ مینٹلی کمیونیکیشن کرتے ہیں, نہ فزیکل نہ وربل. آپ آنکھ کے اشارے سے بھی نہیں کہتے ذرا مجھے کپ اٹھا دو. آپ ٹیچر سے سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس میں بھی آپ کوئی فلاسفیکل کوسچن نہیں کر سکتے, بس مختصر سی بات ٹیچر سے آپ کر سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. تو اس دبانے کی وجہ سے صرف وہ حصہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ دوسرے حصوں کا جو بیلنس ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو بالکل ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں میڈیٹیشن کے دماغ جکڑا ہوا تھا اور وہ بالکل جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو گیا, اور جب کرتا ہوں نا تو یہ رگیں پھول جاتی ہیں, بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس چلاتے ہیں نا, آپ نے اینٹی وائرس جو ہے نا وہ چلا